وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ کن سے کر تو قریب تر، مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے۔ مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے۔ مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، گزشتہ روز 22 رجب المرجب بروز جمعرات، ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایسی چیز ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کی پیدائش کی خوشی میں نے دیکھا کہ نہ جانے کتنے لوگ اپنے گھروں میں کوئی کچھ بنا کر کوئی کچھ بنا کر لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ خوشی ہوئی کہ اسلام کے فروغ کے لیے جن لوگوں نے، جن اکابرین نے کوششیں کی تھی، ان کی پیدائش پر بھی خوشی منائی جا رہی ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں دیکھ کر ایک سوال دماغ میں اٹھتا ہے۔ میں نے ابھی ایک شعر پڑھا جس کا خلاصہ یہ ہے: مجھے کن سے کر تو قریب تر، کہ اے اللہ تو بس حکم کر اور میں تیرے قریب ہو جاؤں۔ مجھے اپنے در کی گدائی دے کہ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھ ہی سے مانگنے والا بن جاؤں۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے بہت قریب کر لے۔ مجھے اپنے در کی گدائی دے کہ مجھے اپنا ہی منگتا بنا لے۔ مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے دنیا و ما فیہا سے کوئی طلب نہیں، کوئی دنیا کی طلب نہیں، دنیا والوں کی طلب نہیں۔ مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ یہ اس جہاں کی جو رسائی ہے یہ کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ یہ اس جہاں کی رسائی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے صرف اپنا بنا لے اور ایسا بنا دے کہ اس جہاں میں، یعنی کہ جب قبر میں پیر رکھوں تو میں کامیاب ہو جاؤں، میں آخرت کی زندگی کی طرف بڑھوں تو کامیاب ہو جاؤں۔ اور دوسرا یہ ہے، کیا اسلام کسی کی سالگرہ، یوم پیدائش منانے کی اجازت دیتا ہے؟ بھلے وہ کوئی ولی ہو، عالم ہو، ولی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تابعی ہو، صحابی ہو، علی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، اسلام کسی کی بھی یوم پیدائش منانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 22 رجب المرجب کس نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے؟ تاریخ خود اس کی حامی نہیں ہے کہ 22 رجب امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے۔ تاریخ اس کی گواہی نہیں دیتی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کی پیدائش کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو تھے نہیں کہ اسے حدیث تسلیم کیا جائے، کہ کوئی ضعیف حدیث ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ بہت بعد میں آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے،
وہ صحابی نہیں تھے، متقی پرہیزگار تھے اور اللہ کے ولی تھے۔ اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کی یوم پیدائش کو اس طریقے سے منانا، بغیر کوئی تصدیق کیے ہوئے منانا، ایک تو اسلام نے منع کیا کہ سالگرہ منانا ہی غلط ہے، اور پھر ایک تو ہم نے یہاں پہ آ کے مخالفت کی کہ یوم پیدائش منا رہے ہیں، اسلام کی مخالفت کی۔ دوسرا، ہم نے تحقیق نہیں کی کہ کیا واقعی امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن یہی ہے۔ ہاں، ایک چیز جو ہر مسلمان کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے، اکثر میں بیانات میں یہی کہا کرتا ہوں کہ صحابہ، اہل بیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بسنتی واصحاب سنتی، میری سنتوں پر چلو اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنتوں پر چلو، میری سنت پر چلو اور میرے صحابہ کی سنت پر چلو، اور صحابہ میں کسی ایک کا نام نہیں لیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے آخری صحابی تک تمام صحابہ کو کہا، فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّكُمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس کے پیچھے چلو گے، جس کی اقتداء کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر کچھ کالی بھیڑیں ایسی اٹھتی ہیں جو کہتی ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بات نہ کی جائے۔ گٹر سے پیدا کی ہوئی یہ مخلوق یہ کہتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات نہ کی جائے، کیوں؟ کیا وہ صحابی نبی نہیں؟ کاتب وحی ہیں۔ کاتب وحی اسے کہتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوں اور جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوں اور وہ اس وحی کو لکھ لیں، اسے کہا جاتا ہے کاتب وحی۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی تھے، اور انہیں غلط کہنے والا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا اپنا کوئی ایک باپ نہیں ہوتا، جس کا ایک باپ ہوگا وہ تمام کے تمام صحابہ کو سچا کہے گا، حق پر کہے گا، اور جس کا باپ ایک نہیں وہ صحابہ کو غلط کہے گا۔ یقین نہیں تو اس کی تحقیق کر لیں۔ اور صحابہ پر کوئی بھی تہمت لگانا کفر کے برابر ہے، اور وہ کفر کے برابر کیوں ہے؟ اس وجہ سے کفر کے برابر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس کے مدرسے میں پڑھے اس کے معتمم کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ راستہ دکھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مدرسے میں پڑھے وہ کون؟ اللہ رب العزت۔ استاد کون؟ اللہ رب العزت۔ راستہ دکھانے والا اللہ رب العزت۔ اگر صحابی کو غلط کہنے والا شخص اس کے ایمان کو اگر کچھ نہیں ہوتا تو اس بات سے آپ ثابت کر دیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صحیح تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تو غلط کہنے کا کوئی کسی کی زبان کوئی غلط کہہ نہیں سکتی، کسی کی جرت نہیں ہے، اور اگر کوئی غلط کہتا ہے تو واجب القتل ہے، کوئی مسلمان اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا کہ اسے قتل کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے میرے نبی پر بات کی ہے، اور میرے نبی جس کے شاگرد وہ ذات کائنات کی سب سے بڑی ذات جس کے بارے میں ہم خود ہر نماز میں گواہی دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب رب العالمین ہے۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں
ہی اس رسم کو چلایا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے سخت ترین مخلص انسان تھے، جس دن ان کی شہادت ہوئی اس دن وہ تاریخ 22 رجب المرجب ہے، اور 22 رجب المرجب کو یہ شیطان قسم کے لوگ صرف اس وجہ سے دعوتیں کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم اسلام کے کتنے بڑے دشمن ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ صرف اسے لیبل دیا گیا ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کا۔ حقیقت میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کی یوم پیدائش پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، جو یہ کام کرنے والے ہیں۔ اگر امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ سے اتنی محبت ہے تو پھر تحقیق کریں۔ ہماری حالت پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی شخص جا رہا تھا کسی گاؤں میں سے، بستی میں ایک آدمی گھر سے باہر نکلا، اسے کہا کہ اوے تیرا کان تو کتا لے کے جا رہا ہے۔ اس نے اپنے کان پہ ہاتھ نہیں دیا، کتے کے پیچھے بھاگ لیا۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی خیر ہے، کتے کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہنے لگا میرا کان لے کر بھاگ رہا ہے۔ اس نے کہا پہلے اپنے کان کو تو چیک کر۔ ہم تحقیق نہیں کرتے، ہم اس کتے کے پیچھے بھاگتے ہیں جو آگے بھاگا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتا کچھ لے کے بھی جا رہا ہے یا نہیں۔ تحقیق ہماری نہیں، افواہ پہ ہم یقین کر لیتے ہیں۔ یہود و نصارہ نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ اپنی لائٹ بنوانی نہیں، ٹرک کی بتی کو دیکھنا ہے، جہاں جہاں جا رہا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے، بھلے ہی وہ کسی گھنے جنگل میں لے جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع فرمایا، اور جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی، زمین پر لکیر کھینچی اور فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی نشان لگا دیے، فرمایا کہ اگر اس لکیر پر چلو گے، اس راستے پر چلو گے، دین کے راستے پر چلو گے تو کیا ہوگے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر دوسرے راستے جو اس راستے سے نکل رہے ہیں، ان راستوں میں سے کسی ایک راستے میں چلے جاؤ گے تو گھنے جنگل میں چلے جاؤ گے، اتنا گھنا جنگل کہ جہاں پہ بھٹک جاؤ گے، پھر واپس آنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج حقیقت میں ہم لوگوں کا واپس آنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ہم ان جنگلوں میں چلے گئے ہیں، ہمیں اسلام کا پتہ نہیں۔ آج سے پہلے ہمارے 4 ائمہ تھے، ائمہ اربع جسے کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ۔ اور آج کے اس دور میں ان 4 ائمہ کو چھوڑ کر ہم 5ویں امام کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور 5واں امام کون؟ امام گگل لعنت اللہ علیہ، امام گوگل لعنت اللہ علیہ۔ گوگل ایک ایپلیکیشن ہے انٹرنیٹ کی، جسے ہم کوئی بھی چیز جس کے اوپر سرچ کر لیتے ہیں۔ ہاں جی فلاں فتویٰ پوچھنا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، فتویٰ کیا ہے جی؟ ایسا کرو، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مولوی آپ کو بھٹکا دے گی، امام گوگل لعنت اللہ علیہ کو اوپن کرو، اس میں سرچ کرو، آپ کو فتویٰ مل جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں، تقریباً ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں موبائل میں یا کمپیوٹر پر، اور سرچ بھی کرتے ہیں اسلام کے معاملے میں۔ کسی ایک حدیث کی تحقیق آپ نے کی، وہ کتنے لوگ اسے لکھتے ہیں، کتنے لوگ اس پر کام کرتے ہیں، اور وہ کیا عالم ہیں جس نے بھیجے ہیں؟ مولوی کے پیچھے تو ہم نے چلنا نہیں، تحقیق اس چیز کی تو ہم کرتے نہیں ہیں کہ بھیجنے والا ہے یہ کوئی عالم ہے یا نہیں۔ صحابہ رہے نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل صحیح انٹرنیٹ پر چڑھا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موبائل نہیں تھا، موبائل کا اس قسم کا کوئی جدید ٹیکنالوجی کا آلہ ہی نہیں تھا۔ اب جو موبائل پر آیا ہے اس کی تحقیق کیسے کریں؟ تحقیق تو ہم نے کرنی نہیں، اگر کرتے ہیں تو مولوی کے پاس جانا پڑے گا، مولوی ہمیں برباد کر دیتا ہے۔ خدا را اپنے دلوں میں سے بغض نکال کے کم سے کم اپنے لیے تو مخلص ہو جائیں ہم۔
ہم تو اپنے آپ کے لیے مخلص نہیں۔ اگر اپنے آپ کے لیے ہم لوگ مخلص ہوتے تو کیا اپنی قبر کی تیاری نہ کرتے؟ اپنی آخرت کی تیاری نہ کرتے؟ 1500 سال کا سفر طے کرنا ہے پل صراط کا، 500 سال چڑھائی ہے، 500 سال سیدھے چلتے جانا ہے، 500 سال آگے جا کے اترنا ہے، 1500 سال کا سفر، اس میں تھک بھی جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ کیا اس تھکاوٹ کو دور کرنے کی تیاری ہم نے کی؟ سوا نیزے پر سورج جب کھڑا ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، تانبے کی طرح تانبے کی زمین ہوگی اور اس سورج کی گرمائش سے تپ رہی ہوگی۔ ہمیں آج اس دنیا میں جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، وہاں پر تانبے کی زمین پر کھڑے ہو کر سوا نیزے کے فاصلے پر سورج کو برداشت کر لیں گے؟ اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ ہم نے کوئی انتظام کیا؟ اللہ رب العزت جب سوال جواب کریں گے، اس وقت سوال جواب کے وقت اپنی کامیابی کے لیے کچھ ہم نے کیا؟ نہیں۔ حوض کوثر پر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر تقسیم فرما رہے ہوں گے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جام کوثر حاصل کرنے کے لیے کیا وہاں پر جانے کی تیاری کی؟ اگر ہم اپنی تحقیق کریں، صبح سے شام تک کا اپنا محاسبہ کریں، تو کیا خیال ہے ہمیں کیا ملے گا وہاں سے؟ کیا ہم سارے دن 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس میں تمام کے تمام نیک عمل کرتے ہیں، یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ نیک بھی نہیں کرتے اور برا بھی نہیں کرتے؟ اچھائی بھی نہیں ہے، اچھائی نہیں ہے تو برائی بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں۔ اچھائی زیرو ہوگی اور برائی علمان والحفیظ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حق پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت